دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے 12 روزوں تک ماہ رمضان کی پہلی 12 سحریوں میں اور 12 افطاریوں میں رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ رب العالمین کا لاڈلا ترین مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان پیارے حبیب کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسا طاقتور ترین وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجت اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشات انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستوں، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کے دوسرے جمعۃ المبارک کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستوں، انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گا اور اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو میں واٹس ایپ کر چکا ہوں۔ آپ کے حوالے اب میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکیں اور اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ صبح سحری میں رونق لگ جاتی ہے، افطاری کا دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے داروں کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر لگتی ہے۔ جس کو ہم بدبو کہتے ہیں وہ اللہ پاک کے نزدیک خوشبو ہے اور مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے بھی بہتر ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ دوستوں، آپ چاہے تو روزوں کی حالت میں بھی صبح سحری کے وقت، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، افطاری کے وقت، چاہے تو عشاء تراویح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ منگتا، بھکاری، فقیر بن کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ اولاد مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹوں کا خواہش مند ہے تو اولاد نرینہ کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی نواز دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے،
अपना ذاتی मकान चाहता है तो दोस्तों ये वजीफा पढ़ ले। आज रब्बे करीम से जिसको जो चाहिए मांगते चले जाना। दोस्तों रमजान का महीना रहमतें बरकतें बरसा रहा है। जो हाथ फैलाकर इस महीने की कदर कर लेता है वो रमजान के महीने में रब की रहमतों से मालामाल हो जाता है। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों ने रजब और शाबान के महीने को सिर्फ इस लापरवाही में गुजार दिया कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, सुबह को पढ़ लेंगे, शबे मेराज को पढ़ लेंगे, शबे बारात को मांग लेंगे। इस तरह रजब का महीना भी गुजर गया और शाबान का महीना भी गुजर गया। अब सिर्फ रमजान का महीना बाकी है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज माह रमजान को लापरवाही में मत गुजारना। दोस्तों इसका एक एक दिन कबूलियत का है, एक एक घड़ी कबूलियत की है। आज अगर आपने रब्बे करीम को राजी कर लिया, ये छोटा सा वजीफा पढ़ लिया, अल्लाह के एक नाम और इस कुरानी आयत को पढ़ लिया, तो यकीन कीजिएगा अल्लाह आपकी तमाम की तमाम नेक और जायज हाजतों को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। अल्लाह आपके तमाम बिगड़े कामों को सवार देगा, आपके तमाम बेड़े पार कर देगा। आज तमाम कर्जदारों को कर्ज से निजात हो जाएगी। याद रखिएगा हम दुनिया में जितने भी मेहनत कर लें, जितनी भी रातों रात तरक्की की कोशिश कर लें, हम तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक अल्लाह राजी ना हो जाए। एक शख्स दिन रात मेहनत करता है, सारा दिन दिहाड़ी लगाता है, लोगों की गालियां सुनता है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500 या 2000 रुपए ही कमा पाता है। दूसरी तरफ एक शख्स बड़ी गाड़ी में आता है, सफेद सूट पहनकर अपने ऑफिस में बैठता है, 2 से 3 घंटों के बाद वो वापस चला जाता है और लाखों रुपया कमाता है। इसकी वजह यह है कि पता नहीं अल्लाह को कौन सी इसकी अदा पसंद आ गई होगी। अल्लाह ने किस बात से राजी होकर उसे बगैर मेहनत के इतना अता फरमा रहा है, और पता नहीं अल्लाह हमसे किस बात पर नाराज है। हमें मेहनत के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही। दोस्तों वो ज़ात इतनी रहमान है कि जब वो देने पर आती है तो ना ही शक्लें देखती है, ना ही आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। आज अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की बरकतों को, आज अल्लाह के खजानों को लूटने के लिए रमजान की 13 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन एक ऐसा मुजर्रब, एक ऐसा ताकतवर वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज रब्बे करीम से जो मांग सकते हो मांग लो। आज कोई अल्लाह की गैबी मदद को देखना चाहता है, रब के कमालात और मोजज़ात को देखना चाहता है। अगर कोई बंदा मुंह से निकली अपनी हर बात को पूरी करवाना चाहता है तो दोस्तों आज माह रमजान की 13 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन का रोज़ा आ चुका है। बहुत से लोगों ने माह रमजान की चांद रात को भी लापरवाही में गुजार दिया। माह रमजान की पहली रात भी इबादत की होती है, उस रात को भी छोड़ दिया। पहली सहरी, पहली अफ्तारी, उन खास अय्याम और घड़ियों को भी छोड़ दिया जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। आज माह रमजान की 13 तारीख है और दूसरा जुमतुल मुबारक का दिन है। जो वक्त गुजर गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आज आपने माह रमजान की 13 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। वजीफा बहुत छोटा सा है लेकिन फायदे बेशुमार हैं। अल्लाह इस वजीफे को पढ़ने से इतना अता फरमाता है कि मांगने वाले से बांटने वाले हो जाते हैं। इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह इतना राजी हो जाता है कि आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाते हैं अल्लाह आपके नसीब में लिख देता है, तकदीर में लिखता चला जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज माह रमजानुल मुबारक की 13 तारीख है और दूसरा जुमतुल मुबारक का दिन है। ये वजीफा एक बार चलते फिरते, उठते बैठते अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से और तादाद के मुताबिक पढ़कर देख लो। पूरे दिन में आज ये वजीफा किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। नमाज़े फजर के बाद पढ़ लें, नमाज़े ज़ुहर के बाद पढ़ लें, असर के वक़्त, अफ्तारी के वक़्त दस्तरखान पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। हत्ता के रात 9, 10 या 11 भी बज जाए तब भी आप लोग इस अमल से मुस्तफीज़ हो सकते हैं, इस अमल को पढ़ सकते हैं। आपने माह रमज़ान के बाबरकत महीने में
इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। और आज माह रमज़ान की 13 तारीख है और दूसरे जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है। आप लोग पढ़ें, इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरी तमाम बहनों और भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, फ़ायदा आपका अपना है, पढ़ना आपने खुद है, मांगना रब्बे करीम से है। अल्लाह आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप करिए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस मुबारक और बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे इस मुबारक और बाबरकत तारीख का वास्ता। ए मेरे मालिक मौला, हम सब की दिल की तमाम नेक और जायज़ हाजात, ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ए मेरे मालिक मौला, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिस्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ए मेरे मालिक मौला, हमारी ज़बान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, उनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही ज़िंदगी उनके शोहरों की भी गुजरे। ए मेरे मालिक मौला, बिलखुसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और मुल्क शाम, बर्मा, कश्मीर, इंडिया के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ए मेरे मालिक मौला, हम सब को अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा, कुफ़ार को नेस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे मालिक मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। मेरा रिप्लाई आए या ना आए, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। और हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना अपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबियों के इतने ही ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारे ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। कामयाबी आपके कदमों की तले होगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस चैनल से जुड़ जाए, इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को भी बताएं ये वज़ाइफ कितने ज़्यादा करामत है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप तवज्जो कीजिएगा
ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک حرف، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت زیادہ سنجیدگی سے ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں تک بہترین وظائف پہنچ سکے۔ اب اللہ والوں، آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کاٹ کر دیکھی تو عمل کی آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔
اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نکل رہا ہو آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والوں، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا اور اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ 3 دن لگاتار کریں۔ 3 دن لگاتار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے انشاءاللہ وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، ایک بار ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔
یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے کہ طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے رخ ہو کے کریں، اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے زمین کو بچھائے ہوئے ہے وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب یا رزاق اور یا غنی۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق قصیر اور رزق قریب بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے 50,000 روپے تنخواہ ہے، ایک دم 5 لاکھ یا 6 لاکھ آپ لوگ کمانا شروع ہو گئے تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ اللہ والوں، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو بتائے بھی نہیں آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے نظر بد ہو جائے گی۔ حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا۔ آپ جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈیلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے۔ اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اسے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا۔ اللہ والوں، اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں، کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت
میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔